قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ پر، جس میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی ہے، اور اس کا علمی طور پر جو ہم محاصرہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہے۔ حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ کہتے ہیں یہ بالکل بے اصل ہے، اور یہ تو قصوری صاحب کا بہرحال ایک دعویٰ ہے۔ اس پہ آپ نے پچھلا ایک پروگرام بھی کیا، اور دوسرے جو دیگر علماء ہیں وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا دوسرے جو اکابرین اہل کشف گزرے ہیں، تو مستند حوالے بھی ہم نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث کتنی اعلیٰ ہے۔ مگر کیا اس کی کوئی اصل قرآن کریم یا احادیث میں بھی موجود ہے، یا ان سے کوئی تائید حاصل ہو قرآن کریم کی یا حدیث کی، جس سے کہا جا سکے یہ جو حدیث ہے یہ معتبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ قصوری صاحب نے آرام سے لکھ دیا کہ بے اصل ہے، اور اسی سے وہ خود بے اصل ثابت ہو جاتے ہیں۔ بالکل، جو ائمہ نے ثابت کر دی، جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا، تو وہ قرآن کریم کے خلاف تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اس کی اصل موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہم نے پڑھا تھا، جس میں حضرت مسیح السلام نے سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ذکر کیا کہ ہمیں وہ دے جو پہلے نبیوں کو دیا گیا، پہلی امتوں کو دیا گیا۔ تو اس میں بھی اس کا اصل موجود ہے، تو ان کا مثیل ہونا وہ موجود ہے اس میں۔ تو لیکن یہ جو آیت ہے، یعنی بنیادی طور پر سورہ فاتحہ کی وہ آیت ہے، اسی کا آگے تسلسل سورۃ النساء میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے کہ وہ جو انعام مانگا گیا پہلی امتوں کا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ نبی تھے، صدیق تھے، شہید تھے اور صالح تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن اولئک کا، یہ کیسا اچھا ساتھ ہے، یعنی امتیں امتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اچھے اچھوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور برے جو بروں کے ساتھ جڑے ہیں ان کی بھی پیشگوئیاں موجود ہیں، یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ تو یہ جو اصل ہونا کہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں، یہ امت کا بہت بڑا مقام ہے کہ اس کا نبی تو بہت بلند مقام رکھتا ہے، لیکن جو علماء ہیں وہ بھی نبیوں کے برابر ہیں یا نبیوں کا مقام رکھتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا ان کو یہ مرتبے ملیں گے۔ تو اس امت میں نبی بھی آئیں گے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مقابلے پر بلند ہوں، اور اس امت میں جو صدیق اور شہید ہوں گے ان کا یا صالح، ان کا مقام اتنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو یہ اصل موجود ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الفضل، یہاں ذالک فضل من اللہ نہیں فرمایا، ذالک الفضل یہ ایک خاص فضل ہے جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے ذریعہ ملتا ہے، فتابعونی سے ملتا ہے، اسوہ حسنہ کی پیروی سے ملتا ہے۔ تو اس کا اصل قرآن کریم میں تو موجود ہے، اور باقی دیگر جگہ بھی ہم کثرت سے بیان کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مقابل پر اب خیر امت والی جو حدیث ہے، کنتم خیر امت ہے، یہ حدیث اس کو واضح طور پر نمایاں کر کے بتاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس حدیث کی بھی بڑی عظمت ہو جاتی ہے کہ اس سے اس امت کا خیر امت ہونا ثابت ہوتا ہے، ورنہ اگر ان سے کم ہو اور یہ حدیث بے اصل ہو
تو کون سی چیز ہے جس سے آپ ان سے نمایاں ہوتے ہیں؟ عیسیٰ ان کا آنا ہے ان کے عقیدوں کے مطابق، اور برائیاں ساری ان کی لے لینی ہے، تو خیر امت کہاں سے ہوئی؟ ان کا نبی آ کر اس امت کی اصلاح کر رہا ہو تو اس میں خیر والی کون سی بات ہے، ان سے بہتری والی؟ تو اس لیے یہ اصل اس میں موجود ہے قرآن کریم میں۔ لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، اس حدیث کا عکس مبین ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے جگہ جگہ، اور آپ نے بتایا ہے کہ میری امت کے فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ فلاں فلاں نبی کی طرح ہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو کنز العمال کی 11ویں جلد ہے، تو یہ مختلف تبع جو ہوتے ہیں ان کے، ان میں مختلف آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، انا نشبہ عثمانہ بے ابینہ ابراہیم علیہ السلام، ہم اپنے عثمان کی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی طرح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شبیہ ابراہیم آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد دیکھیں کتنا پیار کا منظر ہے، اس کے بعد عثمان کی طرف دیکھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ عثمان ابراہیم کہ یہ شبیہ ہے حضرت ابراہیم۔ تو کامیاب بنی اسرائیل ہوئے کہ نہیں؟ اچھا، پھر حضرت علی سے کیا فرمایا؟ انتا منی بے منزلات ہارون میں موسیٰ ہیں، حضرت ہارون کے برابر ہو گئے نا، ان کے مثیل ہو گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے اٹھایا ہے، قوت قدسیہ بھی ہے اور اتباع کے ذریعہ سے بلند مقام دیا۔ فرماتے ہیں ماسلو کو یا عمرو فی الملائکۃ کا ماسل جبریلا ینزل بشدت والباس والنقمۃ علی اعداء اللہ و ماسلو کا فی الانبیاء کا ماسل نوح، حضرت نوح سے مشابہ قرار دیا۔ اور پھر فرمایا ماسل ابی بکرہ و عمر، ماسل ابی بکرین و عمر مثل نوح و ابراہیم فی الانبیاء، ابراہیم اور حضرت نوح سے کر دیا۔ پھر آگے فرماتا ہے من احبا ینظر الی ابراہیم فلینظر الی ابی، میں درمیان میں سے چھوڑتا جاتا ہوں، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھے، جس نے حضرت نوح کو دیکھنا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے، جس نے حضرت ادریس کو دیکھنا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھے، جس نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو دیکھنا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ پھر فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار علی من اصحابی اربعۃ فجعلہم خیر و اصحابی ابو بکر عمر و عثمان والی، یعنی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو ہیں لوگ وہ ابو بکر عمر اور عثمان ہیں، یعنی ان جیسے ہیں نبیوں کے، امت کے لوگوں کی طرح تو ہیں لیکن نبیوں کی طرح بھی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، یعنی 7 نبیین نبی نہیں ہیں مگر وہ۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کا مشابہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو ذر غفاری کو دیکھے، یہ اسی جلد میں ہے سارے۔ یہ تو ساری تھی جو انفرادی طور پر تھی۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء بنی اسرائیل، بیان ہی وہی الفاظ ہیں، لفظ دوسرا ہے، معنی وہی ہے۔ فرمایا ما من نبی الا لہ نذیر من امتی، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں نہیں۔ بالکل وہی بات ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ پھر آگے وضاحت بھی فرماتے ہیں ابو بکر و نذیر و ابراہیم و عمر و نذیر و موسیٰ و عثمان و نذیر و ہارون و علی بن ابی طالب نذیری ہیں جی، و من سرا ینظر علی عیسیٰ ابن مریم فینظر علی ابی ذر غفاری، اور ابو ذر غفاری ان سے حضرت عیسیٰ سے۔ تو یہ نذیر ہیں، ان کی مثال ہیں، انبیاء بنی اسرائیل، بالکل واضح ہے۔ تو یہ احادیث سے دیکھیں کتنی واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ مماثلت بھی، اور اس حدیث کی جو اصل ہیں، اس کی جڑیں جو ہیں بڑی گہری ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام قرآن کریم سے باہر نہیں جاتا، اس کی اتباع میں ہے یا اسی کی تفسیر ہے۔ اور یہ اسی جلد میں کنز العمال کی 11ویں جلد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ افضل ہیں اس امت میں، مگر ایک نبی ہوگا، یعنی نبی اس امت میں بھی ان جیسے ہیں بلکہ بڑھ کر ہیں۔ تو اب یہ تو بات تھی ان کی کہ نبیوں کی طرح ہیں، لیکن یہ امام سیوطی نے
الخصائص الکبریٰ میں ایک روایت درج کی ہے، اس میں بنی اسرائیل کے نبی اس امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل ادھر سے ادھر جا رہا ہے پیغام، اور ادھر کے ادھر امڑ رہے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نبی اس امت کے امتی بننا چاہتے ہیں، علماء امتی بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی، اجعلنی نبیہ تلک الامت، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس امت یعنی آن وسلم کے جب فضائل اور بلند مقام ان کے سامنے پیش ہوا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس نبی کا کہ امت کا نبی بنا دے۔ کالا نبی ہا منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا نبی اسی میں سے ہے۔ کالا جالنی من امت ذالک نبی، مجھے اس امت کے نبی کی اس نبی کی امت بنا دے، امتی بنا ایک امتی بنا دے۔ کیا بات ہے اس روایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کی کہ ایک عظیم الشان نبی یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ کالا استقدمت واستاخرا، کہ وہ امت بعد میں آئے گی اور تو پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن ساجمہ و بینہ کا و بینہ ہو فی دار الجلال، اس کا ترجمہ بھی انہی کا اشاعہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ کیا اس امت کا نبی مجھے عرض کیا اس امت کا نبی مجھے بنا دے، فرمایا اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، فرمایا تمہارا زمانہ پہلے ہے اور اس کا زمانہ بعد میں ہے، آخر میں ہے، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کو بیت الجلیل میں یکجا کر دوں گا۔ تو یہ ایسی بلند مرتبہ حدیث ہے کہ اس کی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی اصل موجود ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے امام سیوطی نے ذکر کی خصائص الکبریٰ میں، ان کے حکیم الامت جو ہیں دیوبندیوں کے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب میں بھی درج کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا۔ عرض کیا کہ تو مجھ کو ان یعنی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنا دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہوگے وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال میں یعنی جنت میں جمع کروں گا۔ تو یہ لوگ بھی اس روایت کو مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے آپ کا سچا متبع، سچا پیروکار بلند مقام حاصل کر لیتا ہے اور بنی اسرائیل کے نبیوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ جس کو اس پیروی کے ذریعہ کامل اطاعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے من النبیین میں شامل کیا، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ ہم پہلے کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک امت کا بڑا نبی وہ درخواست کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے اس نبی کی امت میں بنا دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ہے کہ 100,000 یوسف بینم دری چاہے زگر، آپ کی ٹھوڑی کے گڑے میں 100,000 لاکھوں یوسف ہے، وہ مسیح ناصری شد از دم او بے شمار، اور آپ کے دم سے، آپ کی تعلیم سے بے شمار عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، یعنی نبی کے مقام کے لوگ۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم انصاف کی نظر، یعنی یہ جو روایت ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کی تجلیات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سراج منیر نے یہ فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا انبیاء بنی اسرائیل، اس کا اب ایک اور تجلی دیکھیں۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا ہے، یعنی آپ کو فاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی۔ فاضہ کمال یعنی آپ کی پیروی سے انسان کمال کے درجوں کو پہنچتا ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا،
یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء میں دیکھیں، وہ بتاتے ہیں اولیاء اللہ کہ آپ کی اتباع کے ذریعے ہمیں یہ مقام ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توحید اور تفرید کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اس سے نبی بنتے ہیں۔ جیسا سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بتایا کہ نبی تو ہم بھی ہیں درجے کے لحاظ سے، مگر ہمیں نام نہیں دیا گیا، لقب دیا گیا۔ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاکم اللہ حسن الجزا حادی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک